الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کو ابن شہاب بیان کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، اور عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جمہور صحابہ کرام نے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے متعلق جو معلومات ہیں اور جو روایات ہیں وہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر تفصیلات موجود ہیں، اور سیرت کی کتابوں کے اندر اور مؤرخین نے تاریخ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی وحی بیان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ غار حراء میں تشریف لے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے، بت پرستی سے اور شرک سے اور اہل مکہ کے رسم و رواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تھے۔ خلوت اور تنہائی آپ کو پسند تھی اور عبادت آپ کو بہت پسند تھی۔ احادیث کی کتابوں میں لفظ تحدث استعمال ہوا ہے جس کا معنی تعبد کا کیا گیا، یعنی عبادت کرنا۔ خلوت اور عبادت یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت پسند تھیں۔ غار حراء میں کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہتے، پھر گھر تشریف لے آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کئی ایام تک کا زاد رہ آپ کے ساتھ کرتی، آپ کے ساتھ بھیجتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء چلے جاتے، کئی دن تک وہاں رہتے، پھر اپنے گھر تشریف لے آتے، پھر غار حراء تشریف لے جاتے۔ وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول زندگی تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پہلی وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب کا آنا بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے، حدیث میں آتا ہے کہ روشن دن کی طرح وہ خواب پورے ہو جاتے ہیں۔ تقریباً نبوت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوابوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں عبادت کے اندر مصروف تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، آپ کا معانقہ کیا، پرزور معانقہ کیا، آپ کو دبایا اور کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
ما انا بقارئ، جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ دبایا اور معانقہ کیا، اور پرزور معانقہ تھا، اور کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ آپ کا معانقہ کیا اور آپ کو دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات ہیں، سورۃ العلق کا پہلا حصہ ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات پڑھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بڑی عجیب کیفیت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ خوف کی فضا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی کیفیت میں تھے، اپنے گھر تشریف لائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 55 برس کی ہو چکی تھی، کیونکہ جب شادی ہوئی تھی تو 40 سال کی تھی۔ 15 سال کے بعد یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، کہ میرے اوپر چادر ڈالیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل آرام فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئی، طبیعت میں سکون ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے مکمل واقعہ شیئر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے عجیب واقعات دیکھتا ہوں، اور آج تو میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے، مجھے تو خطرہ ہے، مجھے تو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری اور بشارت سنائی۔ حضرت خدیجہ کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں صحیح البخاری کے اندر موجود ہیں۔ فرمانے لگی کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آپ عظیم صفات کے مالک ہیں، آپ کے اندر عظیم صفات ہیں، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ عظیم کردار کے مالک ہیں، آپ عظیم سیرت کے مالک ہیں، آپ کے اندر انسانیت کا جذبہ ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ آپ نے سچائی کا ساتھ دیا ہے، اور ہمیشہ آپ نے امانت دار ہونے کا ثبوت دیا ہے، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مفلسوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ اور جس انسان کی یہ صفات ہوں، اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرتا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں یقین سے کہتی ہوں اللہ اسے رسوا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو عزت عطا فرماتا ہے جو خدمت خلق، خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدمت انسانیت کا جذبہ تھا۔ اس حدیث میں بھی
یہ وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، امانت دار تھے، کمزوروں کا ساتھ دیتے اور مہمان کی خدمت کرتے، وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے، تو ایک کامیاب انسان کی یہ صفات ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس انسان کے اندر یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے، اللہ اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کامیاب فرماتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی باتیں کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو انہی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ حضرت خدیجہ، میں یہاں رک کر کے بات کروں گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 55 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی وہ گہرائی سے وہ بہت قریب ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا وہ مطالعہ کرتی تھیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ایک نیک جو خاتون ہوتی ہے، نیک بیوی، اس کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاملہ اور اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی ہے۔ نیک بیوی کی یہ صفت ہوتی ہے، اور جو نیک شوہر ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اپنی نیک بیوی کا ساتھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک بیوی ہے وہ بہترین متاع ہے، آپ کا بہترین خزانہ ہے، نیک بیوی بہترین آپ کی دولت ہے۔ اور پھر یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو نیک بیویاں ہیں وہ تمہارے سکون کا ذریعہ ہیں، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، جو نیک بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں، نیک بیویاں تمہارے سکون کا ذریعہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے عم زاد چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتے ہوں۔ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ ورقہ بن نوفل مکہ کا ایک باشندہ تھا۔ ورقہ بن نوفل نے جاہلیت کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اس نے قبول کر لیا تھا، تنصرہ، حدیث میں آتا ہے تنصرہ، اس نے نصرانیت کو، عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ انجیل کے بہت بڑے عالم دین تھے، عبرانی زبان کے ماہر تھے اور عربی زبان کے ماہر تھے۔ عبرانی انجیل کا ترجمہ عربی کے اندر وہ کر رہے تھے ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور نبینے بھی ہو چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے چند ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ شام کی طرف چلے گئے تھے اور شام میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ عم زاد تھے، یعنی چچیرے بھائی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے غار حرا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ غار حرا میں دیکھا تھا وہ سب بیان کر دیا کہ اس طرح کے واقعات میں غار حرا میں دیکھتا ہوں۔ تو ورقہ بن نوفل چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مطالعہ کر چکے تھے اور بہت قریب سے وہ مطالعہ کر چکے تھے، خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تھا تو اس کے بعد تو قریب سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مطالعہ کر چکے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، دو خواہشات کا اظہار کیا۔ پہلی خواہش یہ کی کہ کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میں نوجوان ہوتا، میں طاقتور ہوتا اور میں قوی ہوتا، کاش کہ میں نوجوان طاقتور ہوتا اور میں آپ کا ساتھ دیتا۔ اور دوسری بات یہ کی کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوگا کہ مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی ناموس، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی جبریل فرشتہ ہے جو آپ کے پاس وحی لے کر آیا ہے۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا جو نبی اور جو رسول بھی یہ دعوت لے کر آئے ہیں، جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں، اس نبی اور رسول کو اس کی قوم نے اپنی قوم سے اس کو نکال دیا تھا۔ یہی انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لائے اور وحی کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا، وحی کا جو سلسلہ ہے وہ موقوف ہو گیا چند ایام تک۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ چند ایام تک وحی رک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بھی تھے کہ دوسری مرتبہ وہ فرشتہ دوسری مرتبہ میرے پاس تشریف لائیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام کے بعد اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور چادر اوڑھ چکے تھے کہ جبریل امین دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے ساتھ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ ان آیات کے ساتھ جبریل امین دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور حکم ہوا، یا ایھا المدثر، اے چادر لینے والے، چادر اوڑھنے والے نبی، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، ڈرائیے، انذار، تنذیر، ڈرائیے، معاشرے کی اصلاح کیجیے۔ آپ کا کام ہے اصلاح کرنا، لیکن دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں اور اس معاملے میں بڑی مشکلات آئیں گی، بہت مصائب آئیں گے، بہت مصائب آئیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ نے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیات میں ہمارے لیے بہت رہنما اصول ہیں۔ ہر وہ شخص، ہر وہ عالم دین جو تبلیغ کے منصب کے اوپر فائز ہیں، وہ انبیاء کا وارث ہیں۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ جو مشکلات انبیاء پر آئیں وہی مشکلات علماء کے ساتھ بھی ہیں۔ جو مبلغین ہیں، جو داعی ہیں، جو مصلحین ہیں، جو اصلاح کا کام کرنے والے علماء دین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے سامنے اگر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو انہیں کیا چاہیے؟ انہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ وہ ہمیشہ اپنے کام کو جاری رکھیں، وہ دعوت کا کام جاری رکھیں، وہ لوگ تبلیغ کا کام وہ جاری رکھیں، اللہ کی توحید ہمیشہ بیان کرتے رہیں، اللہ کی توحید کو وہ نہ چھوڑیں اور تبلیغ کو نہ چھوڑیں، دعوت کا کام نہ چھوڑیں۔ اس میں علماء اور جو قائدین ہیں، جو قیادت کو سنبھالنے، امت کی قیادت جن کے ہاتھوں میں ہے، قائدین اور علماء کرام، انہیں چاہیے کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ ان آیات میں قائدین کے لیے، قیادت کے لیے، علماء کرام کے لیے اصول ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ وہ اپنے کام کو کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ اپنے وہ دعوت کا کام، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، دعوت کا کام بہت بڑا کام ہے۔
تبلیغ کا کام بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے یہ. تو لہٰذا اس منصب کے آگے بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی، اس منصب کے آگے بڑی بڑی مشکلات آئیں گی. تو ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اللہ پر ہمیشہ بھروسہ، اللہ پر ہمیشہ توکل، اللہ پر ہمیشہ اعتماد، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ یقین، اور اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ صبر کرنا ہے. انسان نے، عالم دین کو، قائد کو صبر کرنا چاہیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، طہارت اختیار کیجئے. ولربک فاصبر، اپنے رب کے لیے جو ہے وہ صبر کیجئے. یہ علماء کرام کے لیے، مبلغین کے لیے، داعی دعات کے لیے، مصلحین کے لیے یہ بہترین اصول ہیں. یہ دوسری وحی ہے. سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ دوسری وحی ہے، اور جو سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں وہ پہلی وحی تھی. پہلی وحی سے متعلق علماء کرام کا اختلاف موجود ہے. اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اختلاف آپ کو ملے گا، لیکن اتفاق اور راجح ترین بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورۃ العلق ہے، اور جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں. تو پہلی وحی کے اندر پہلی وحی کے اندر بھی امت کے لیے جو ہے وہ بہترین اصول ہیں، اور بہترین جو ہے وہ برہنما اصول ہیں، بہترین جو ہے وہ ہدایات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.